أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 65 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، یا مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہل الکتاب، لام ساکن کو ہلانا نہیں، کتابی تاکہ اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بی کو کھینچنا نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون، لم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی حروف مدہ کے بعد جب بھی ساکن یا مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر مد لازم لگتی ہے، بڑی مد یعنی 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مد لازم ہے، یاد رکھیں حروف مدہ کے بعد جب بھی مشدد یا ساکن حرف آ جائے وہاں پر مد لازم لگتی ہے۔ تو یہاں پر 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ جو واو مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ لم تحاجون فی، یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہے تو یہاں پر مد منفصل لگی ہے، چھوٹی مد ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے اور را کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ ابراہیم، ہی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی ابراہیم وما، یہاں پر دیکھیں پھر سے مد منفصل ہے، جیسے یہاں پر تھا حروف مدہ، یہاں یا مدہ تھا، یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل لگی ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ انزلت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا زا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ زال اور زا میں فرق ہو جائے۔ تورات، تو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، پورا بھی پڑھا جائے گا۔ انزلت التوراۃ، وقف کی صورت میں اگر وقف کرنا ہوگا تو گول تا ہا ساکن پڑھی جاتی ہے، یہاں تو وقف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کرنا ہوگا وقف تو ہا ساکن پڑھنا، ابدال ہوگا یہاں پر، وقف بالابدال۔ والانجیل، لام ساکن کو ہلانا نہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا جیم آئے، اخفا حقیقی ہوگا، جی یا مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ الا، لا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی متحرک با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا میم کتنی لگتا ہے اوپر، اور جب نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ من بعد،
من بعدی نہیں پڑھنا ہے، من بعدی اخفاء شفی یعنی گنہ ہوتا ہے ہونٹوں کے ساتھ، بعدی ہی یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ملا کر ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف نہیں، یہاں پر خیال رکھیں، کھڑی زیر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور آگے حمزہ بشکل الف ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون، افلا لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین ساکن کو ہلانا نہیں، قوف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، لو او مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ افلا تعقلون۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔